السلام علیکم۔ ناروے کے شہر یسائن سے ڈاکٹر شہلا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ماشاءاللہ ہم سب لوگ 2022 میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے کامیابیوں، کامرانیوں اور خوشیوں کا سال بنائے، آمین۔ سال کا ایک دن تو آلریڈی گزر گیا ہے۔ آج 2 جنوری 2022 اور اتوار کا دن ہے۔ باہر کا درجہ حرارت -10 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ ہر طرف برف ہی برف ہے، لیکن اتنی برف اور ٹھنڈ کے باوجود بچے گھر میں نہیں ٹکے۔ انہوں نے باہر جا کر کھیلا۔ محلے کے 1-2 اور بچے بھی آ گئے، تو یہ دیکھیں سارے بچے جھولے لے رہے ہیں، اور یہ کتنا خوبصورت منظر ہے، برف کے درمیان میں جھولا اور جھولا جھلاتے ہوئے بچے۔ مجھے میرا بچپن یاد کروا رہے ہیں۔ میرا بچپن ایسا تو نہیں تھا، لیکن جیسا بھی تھا بہت اچھا، بہت خوبصورت تھا۔ تو چلیے پھر الف شہلا آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ ٹائم اینڈ اسپیس ٹریول کے اس سلسلے میں خود تو بچپن کی بھول بھلیوں میں گمتی ہی ہوں، اپنے ساتھ اور بھی کئی لوگوں کو انہی جگہوں اور انہی ماہ و سال میں لے جاتی ہوں۔ پچھلے ولاگ میں نے آپ سب کو یہ بتا ہی دیا تھا کہ 1983 میں اپنی دادی ماں، تایا جان اور پھوپھیوں کے پاس رہنے کے لیے چلی گئی تھی۔ اسکول میں ایڈمیشن ہو چکا تھا۔ کلاس ٹیچر بہت ہی شفیق اور مہربان تھیں۔ کلاس میں لڑکیاں زیادہ تھیں، لیکن 4-5 لڑکے بھی تھے۔ ان میں سے ایک سلیمان بھی تھا، بہت ہی بدتمیز اور لڑاکا۔ میری تو خیر پہلے دن ہی اس کے ساتھ ٹچل شروع ہو گئی۔ اور وہیں پر ایک عمران بھی تھا، چھوٹا سا روشن آنکھوں والا۔ وہ کافی کیئرنگ اور اچھا اور سلجھا ہوا بچہ تھا۔ اس کا گھر بھی ہمارے گھر کے پاس ہی تھا، بلکہ ہماری ایک خالہ خورشید تھیں جن کی گلی میں اس کا گھر تھا۔ خالہ خورشید کی بیٹی شین عمر میں مجھ سے 4-5 سال بڑی ہوگی، بہت ہی پیاری تھی۔ سفید رنگ، لمبے گولڈن بال، گول چہرہ، لائٹ براؤن آنکھیں، بالکل شہزادی لگتی تھی وہ۔ خالہ خورشید کے ساتھ میرے ددحال کے پرانے فیملی ٹرمز تھے، اس لیے میں اکثر ان کے گھر کھیلنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ شین کے ساتھ میں گھنٹوں اسٹاپو کھیلتی تھی، اور ادھر گلی سے گزرتے ہوئے کبھی کبھار عمران کو بھی میں نے گلی میں کھیلتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اس نے مجھے ایک دوربین دکھائی تھی جو اس نے ٹوٹی ہوئی چوڑیوں سے بنائی تھی۔ جس طرح ٹیشو رول کے گتے کے دونوں سائڈوں پر لینز لگا کر درمیان میں چوڑیوں کے پیٹرن، خدا جانے اس نے کیسے بنائے تھے، لیکن جب اس کو گھما گھما کر دیکھتے تھے تو ہر دفعہ ایک نیا پیٹرن دیکھنے کو ملتا تھا۔ میں آج تک نہیں سمجھ پائی کہ اس نے یہ کیسے کیا تھا۔ خیر، اس نے مجھے کہانیوں کی ایک کتاب بھی پڑھنے کے لیے دی تھی، بہت ہی رنگین اور با تصویر۔ اس میں بڑی ہی زبردست کہانیاں تھیں۔ وزیر با تدبیر اور سفید ہاتھی والی کہانیاں تو مجھے آج بھی یاد ہیں۔ اگر کبھی کہیں سے پتہ چلے تو میں عمران سے ضرور بات کرنا چاہوں گی۔ وہ واقعی بہت اچھا بچہ تھا۔ جہاں بھی ہو خوش اور آباد رہے، آمین۔ اور وہ سلیمان، وہ تو ایک دفعہ میرے ساتھ لڑ بھی پڑا۔ بولا، میں نے سنا ہے کہ تم اپنے اسکول میں بڑی لائق تھیں، یہاں تمہارا کچھ نہیں بننے والا۔ میں نے خیر اس کی بات کو سنا انسنا کر دیا، لیکن دل میں مجھے اس پر بہت غصہ آیا تھا۔ اس سے تو میں آج بھی بات نہیں کرنا چاہوں گی۔ باقی جو 2-3 لڑکے تھے ان کے بارے میں مجھے زیادہ کچھ یاد نہیں ہے۔ تو صنف مخالف کی بات تو ہو گئی، اب چلتے ہیں اصل مدعے کی طرف، یعنی کہ میری اسکول کی سہیلیوں کی طرف۔ میری کلاس میں 2 بہنیں پڑھتی تھیں، ان کے نام تھے الف اور بے۔ بھئی ہنسنے والی بات نہیں ہے، ایک کا نام الف سے شروع ہوتا تھا اور دوسری کا بے سے۔ الف کا پورا نام الف یہ تھا، یعنی پوری الف سے لے کر یہ تک تھی وہ۔
بڑی بڑی روشن آنکھوں، لمبے کالے بالوں کی چٹیاؤں والی، سوبر اور متانت سے بھرپور شخصیت والی الف یہ پہلے ہی دن میری سہیلی بن گئی۔ وہ کلاس کی سب سے لائق لڑکی تھی۔ الف کو پڑھنے کا جتنا شوق تھا، بے کو پڑھائی سے اتنی ہی چڑ تھی۔ پڑھنے کا شوق تو خیر مجھے بھی نہیں تھا، کھیل کود کی طرف ہی زیادہ توجہ تھی، لیکن استانی جی کی طرف سے لکھائی درست کرنے کا الٹیمیٹم اور اس منحوس سلیمان کا چیلنج، پڑھنا تو تھا ہی۔ پتہ نہیں کیوں صنف مخالف کے چیلنجز مجھے ہمیشہ سے ہی بہت بادر کرتے ہیں۔ اس سلیمان کے بچے کے چیلنج کا منہ توڑ جواب دینا بہت ضروری تھا۔ اللہ نے سہیلی بھی وہ دے دی جو پڑھائی اور لکھائی میں بہترین تھی۔ ان دنوں ہم لوگ ہولڈرز کے ساتھ کاپیوں پر لکھا کرتے تھے، تختی بھی لکھتے تھے لیکن ہوم ورک کے لیے کاپی پر ہولڈر سے لکھائی کرتے تھے۔ الف یہ کی ہینڈ رائٹنگ بہت ہی خوبصورت تھی، بہت نیٹ بھی۔ مجھ جیسی نالائق کو الف جیسی لائق اور اچھی سہیلی مل گئی تھی۔ ہم لوگوں نے اکٹھے پڑھنا شروع کر دیا۔ ہماری دوستی کی خبر ہماری ٹیچر مس واؤ کو بھی ہو چکی تھی۔ انہوں نے اس دوستی کا خیر مقدم کیا اور الف سے کہا کہ وہ میرا اچھے طریقے سے خیال رکھے۔ ادھر ہی میری ایک اور کلاس فیلو بھی تھی، الف ہے۔ اگر الف یہ فرسٹ آتی تھی تو الف ہے سیکنڈ آتی تھی، اور وہ دونوں اچھی سہیلیاں بھی تھیں۔ اور الف ہے کا گھر بھی ہمارے گھر کے بہت قریب تھا، درمیان میں بس وہ بڑا سا میدان تھا۔ اسکول سے واپسی پر اکثر میں الف ہے کے ساتھ گھر واپس آ جایا کرتی تھی، بلکہ کئی دفعہ تو ہم چاروں اکٹھے بھی واپس آ جاتے تھے، الف، اس کی بہن بے، میں اور الف ہے۔ واپسی پر ہم لوگ رنگ برنگے پتھر جمع کرتے تھے۔ ان پتھروں کو گیلا کر کے ان کے اوپر سے مختلف کلرز اترتے تھے۔ ان کلرز کو ہم ناخنوں پر لگا کر کہتے تھے کہ یہ ہماری نیل پینٹ ہے۔ یقین جانیے کہ کئی دفعہ تو ایسے خوبصورت اور چمکیلے پتھر ملتے کہ ہم لوگوں کے وارے نیارے ہو جاتے۔ میرے گھر کے ساتھ والے گھر میں سیو بیروں والی بیری تھی۔ اکثر ہم اس گھر کے مالکوں سے اجازت لے کر اس بیری سے سیو بیر بھی توڑ کر کھاتے تھے۔ اور ہاں، مہمان سپاری اس زمانے میں الف ہے تو بہت ہی کھاتی تھی اور اکثر ہمیں بھی کھلاتی تھی۔ مہمان سپاری اور پولکا سپاری اس زمانے کی فیوریٹ چیزیں تھیں۔ ہاں، بعد میں گوگو پان مسالہ بھی آ گیا تھا۔ ویسے تو کلاس کی باقی ساری لڑکیوں کے ساتھ بھی میری اچھی دوستی تھی، لیکن بیسٹ فرینڈ میری الف یہ ہی تھی۔ الف ہے کو لگتا تھا کہ میں نے آ کر اس سے اس کی دوست چھین لی ہے۔ شاید وہ سچ سمجھتی تھی، آئی ایم سوری فار دیٹ۔ اسی دوران اسکول کی بلڈنگ کو شفٹ کرنا پڑ گیا اور اسکول ہمارے گھر کے اور بھی قریب آ گیا، لیکن ہماری ٹیچر مس واؤ کے گھر سے اب دور ہو گیا تھا۔ پہلے مس واؤ کا گھر اور اسکول ایک ہی گلی میں تھے۔ مس واؤ کی ایک بیٹی تھی، باجی فے۔ انہوں نے BA کیا ہوا تھا۔ خوبصورت اور سمارٹ، بہت ہی زبردست شخصیت، انتہائی سافٹ سپوکن۔ پتہ نہیں ایسا کیسے ہوا کہ میں اور الف ایک دن کسی کام سے مس واؤ کے گھر چلے گئے۔ لکڑی کے دروازے کے بعد ایک لمبی سی گلی تھی جو صحن میں چلی جاتی تھی۔ گلی اور صحن میں کھڑی اینٹوں کا فرش تھا، ایک چھوٹا سا برآمدہ اور اس کے ساتھ کچن، پیچھے 2 کمرے تھے، برآمدے میں ایک بڑا سا دیوان پڑا ہوا تھا۔ پچھلے کمروں میں سے ایک بیٹھک اور دوسرا لیونگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ مس واؤ کے باقی بچے شادی شدہ تھے اور اپنے گھروں میں تھے، ہسبینڈ کی شاید ڈیتھ ہو چکی تھی، صرف باجی فے ہی تھی ان کے ساتھ۔ خیر، میں اور الف یہ مس واؤ کے گھر گئے اور باجی فے سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے شاید بازار جانا تھا۔ ہم دونوں باڈی گارڈز کی طرح باجی فے کے ساتھ بازار چلے گئے۔ پتہ نہیں ہمیں باجی فے نے ایسا کیا جادو کیا یا ہم میں باجی فے کو کیا پسند آ گیا کہ ہمارے درمیان ایک خاموش کمٹمنٹ ہو گئی۔
میں اور الف یہ اکثر ہی مس واؤ کے گھر چلے جاتے۔ میں نے اور الف نے جب باجی فے سے ملاقات کی تو انہوں نے آفر کر دی کہ وہ ہمیں پڑھا دیا کریں گی، انفرادی توجہ کے ساتھ۔ ہم نے مس واؤ اور اپنے گھر والوں کی رضامندی سے یہ روٹین بنا لی کہ اسکول جانے کی بجائے مس واؤ کے گھر ہی پہنچ جاتے۔ مس واؤ اسکول چلی جاتی اور میں اور الف باجی فے کے پاس رک جاتی۔ باجی فے کو مس واؤ ہمیشہ ککو کہتی تھی۔ ککو تھیں بھی بہت پیاری، بہت پڑھی لکھی، نفیس اور سافٹ سپوکن۔ میں نے اور الف نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ جغرافیہ کے ستم مرتفع پوٹھوہار ہوں، چقندر سے چینی بنانے والے کارخانے، ضرب تقسیم کے سوال ہوں یا خوش خطی، باجی فے نے ہم دونوں کو ہر طرح کی لکھائی پڑھائی میں مدد دی۔ یوں ہم دونوں نے اسکول جانے والے بچوں سے زیادہ محنت کر لی۔ باجی باقاعدگی سے یاد کیا ہوا سبق سنتی تھیں، ہم دونوں بھی بڑے شوق سے سبق یاد کر کے ان کو سناتی تھیں۔ پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد ہم لوگ گھر کے کاموں میں بھی باجی کی مدد کر دیتے۔ کھڑی اینٹوں والے صحن اور ڈیوڑی میں جھاڑو دینے کا ایک خاص طریقہ تھا جو آج بھی میرے ہاتھوں کی مسل میموری میں ہے۔ فرش پر گیلے کپڑے سے صفائی کرنا، ڈسٹنگ کرنا، جھاڑو لگانا، یہ سب ہم نے باجی فے سے سیکھا۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ بازار بھی لے جاتی تھی، سبزی پھل کی خریداری کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ہمیں کانچ کے چھلے بھی خرید دیتی تھی۔ یہ بہت خوبصورت ہر رنگ کے چھلے ہمیں بہت پسند تھے۔ ایک آدھ بار ایسا ہوا کہ باجی نے ہمیں یہ کہا کہ دودھ والے سے دودھ لے کر بوائل کر لینا، خود کسی کام سے باہر چلی گئیں۔ میں نے اور الف یہ نے دودھ لے کر بوائل ہونے کے لیے مٹی کے تیل والے چولہے پر رکھ دیا تو بوائل ہو کے دودھ آدھے سے زیادہ نیچے گر گیا۔ میں نے اور الف نے جلدی جلدی چولہے کو صاف کیا، دیگچی کو بھی باہر سے صاف کیا اور دودھ کو پورا کرنے کے لیے اس میں پانی ملا دیا۔ اس طرح میں اور الف تو ڈانٹ سے بچ گئے، لیکن مس واؤ اور باجی ککو نے یقیناً دودھ والے سے کہا ہوگا کہ وہ دودھ میں پانی بہت زیادہ ملانے لگ گیا ہے۔ ایک دفعہ باجی ککو نے ہمیں ایک بہت بڑی چادر کے اوپر لگے ہوئے کوئی موتی تارے ادھیڑنے کے لیے کام دیا۔ پنک کلر کی وہ خوبصورت سی چادر بڑے باریک کپڑے کی تھی۔ میں نے اور الف نے اتنی باریک بینی کا کام بڑی مہارت سے کیا۔ اس طرح ہمیں نہ صرف پڑھائی میں بلکہ گھر کے کاموں اور فوکس کرنے میں بھی دوسرے بچوں سے برتری حاصل ہو گئی۔ نہ صرف یہ بلکہ باجی ککو ہمیں رنگین شاپرز، کریپ پیپرز، جالی اور ایک پولیمر ٹائپ لیکوڈ سے پھول بنانے بھی سکھا چکی تھیں۔ پڑھائی لکھائی، گھریلو کام کاج، دستکاری، بول چال کی تہذیب اور تمیز، زندگی کے نشیب و فراز سے نپٹنا جیسے دودھ میں پانی ملانا، یہ سب ہم نے باجی ککو سے سیکھا۔ میری چھوٹی پھپھو ابھی بھی اسی شہر میں رہتی ہیں۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ وہ مجھے میری دوست الف یہ کا کانٹیکٹ نمبر ڈھونڈ کر دیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ الف یہ کا تو نہیں لیکن الف ہے کا نمبر میں لے سکتی ہوں، اس کے بھائی کا جنرل سٹور ہے شہر میں۔ اس طرح انہوں نے مجھے میری دوست الف ہے کا نمبر لے کر دیا۔ میں نے اس سے بات کی تو اس نے فوراً ہی پہچان لیا۔ 1985 کے بعد ہم 2021 میں بات کر رہے تھے، پورے 36 سال بعد۔ پچھلے ولاگ میں نے آپ کو 27 سال پرانی نظم سنائی تھی اور آج میں آپ کو 36 سال پرانی باتیں سنا رہی ہوں۔ تو یہ ایک اتفاق ہی ہے کہ 27 بھی 36 بھی سارے 9 کے ڈیجٹس ہیں اور 9 والے ڈیجٹس ہر 9 سال کے بعد سیم ہو جاتے ہیں، تو 1985 اور 2021 دونوں ہی 5 نمبر بنتے ہیں۔ خیر،
میں نے اپنی دوست کو اپنے بارے میں بتایا اور اس نے جب اپنے بارے میں بتایا تو میں تو فخر سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ میری سہیلی الف ہے، جس کا تفصیلی ذکر میں آگے چل کر کرنے والی ہوں، آج پاکستان کی ایک معروف شاعرہ بن چکی ہے اور شعاع نور کے نام سے مختلف اخباروں اور بلاگز میں لکھتی ہے۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی ڈیئر فرینڈ۔ شعاع نور نے ہی میرے لیے اپنی نظم برف لکھی اور میں نے اپنے ولاگز کا آغاز بھی اس کی نظم خرد اور خدا کے ساتھ کیا ہے۔ خیر، شعاع نور سے باجی ککو کا کانٹیکٹ بھی مل گیا، ان سے بات ہوئی۔ اتنے سالوں کے بعد ایسے ہی بات ہوئی جیسے کل پرسوں ہی تو بچھڑے تھے۔ باجی ککو آج کل انگلینڈ میں ہوتی ہیں۔ مصباح کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ شعاع نور آج بھی اسی محلے میں رہتی ہے جہاں میرا گھر اور ہمارا اسکول تھا۔ اس نے جس گرم جوشی اور محبت سے دوستی کے اس رشتے کو دوبارہ سے جوڑا، اس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ اس کی کوششوں سے بے اور بالآخر الف یہ کا کانٹیکٹ بھی مل گیا۔ الف یہ آج کل کینیڈا میں ہے اور ماشاءاللہ اپنی زندگی میں بہت خوش اور مصروف بھی۔ اس سے رابطہ کرنے کے لیے مجھے بار بار کال کرنا پڑی، آخر ایک دن بات ہو بھی گئی۔ اس نے پہچاننے میں وقت لیا، لیکن ایک بات اس نے میرے ساتھ شیئر کی کہ میں اس زمانے میں ایک گانا اس کو سنایا کرتی تھی۔ جب ہم جواں ہوں گے جانے کہاں ہوں گے، لیکن جہاں ہوں گے وہاں فریاد کریں گے، تجھے یاد کریں گے۔ اس نے صحیح یاد کروایا تھا۔ واقعی یہ گانا مجھے بہت پسند تھا۔ سنی دیول اور امرتا سنگھ کی فلم بیتاب کا گانا، جو 5 اگست 1983 کو ریلیز ہوئی تھی۔ میں نے کب یہ گانا نہ صرف سنا بلکہ دیکھا بھی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس گانے کی سینری اور پکچرائزیشن آج بھی مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسے ملک میں لے آئیں گے جہاں پر درخت، سبزہ، پانی اور پہاڑ اتنی کثرت سے ہوں گے۔ گرمیوں میں ناروے کا حسن اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے، اور اس طرح کے سین جو اس گانے میں نظر آ رہے تھے ہر طرف بکھرے پڑے ہیں۔ انشاءاللہ گرمیوں میں آؤٹ ڈور ولاگنگ بھی کروں گی اور آپ کو بھی دکھاؤں گی کہ ناروے کتنا خوبصورت ہے۔ تو یہ گانا میں نے نہ صرف اپنی دوست الف یہ کو سنایا تھا بلکہ بعد میں اپنے بھائی کے ساتھ مل کر بھی گایا کرتی تھی۔ بھائی کے ساتھ تو خیر میں نازیہ اور زہیب کے گانے بھی گاتی تھی، ان کا ذکر اگلے ولاگز میں کہیں آ جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی چلتے ہیں کینیڈا میں مقیم میری بچپن کی دوست الف یہ کی طرف۔ تو اس نے مزید مجھے بتایا کہ ایک دن وہ کینیڈا میں اپنے ریڈیو پر دیسی مہینوں کے نام سن رہی تھی، ساون، بھادوں، پو، ماگھ وغیرہ۔ تو اس نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا کہ اس کی بچپن کی ایک سہیلی نے دیسی مہینوں کے نام اسے یاد کروائے تھے، نہ صرف یاد کروائے تھے بلکہ کہا تھا کہ لکھ کر بھی دکھاؤ، اور اس کی بچپن کی وہ سہیلی میں تھی۔ خیر، اس کو میں گانے اور دیسی مہینوں کے ناموں کے حوالے سے یاد تھی۔ گانے تو اس زمانے میں ہم لوگوں نے بہت سارے سیکھے تھے۔ مجھے یاد ہے ایک گڑیا کی شادی، ہماری کسی کلاس فیلو نے ہمیں انوائٹ کیا تھا۔ ہم سب لڑکیاں اس شادی میں شریک ہوئی، کھانے پینے کا انتظام بھی تھا اور باقاعدہ گانے بھی گائے گئے۔ کچی کلی توڑ لانا سجن، ساجن بن کے آ جانا، ساجن گھنگرو باندھیں گے کہ ہم تم ناچا کریں گے، شارا رارا شائیں شائیں ہو رہی تھی ریل میں۔ یہ 3 گانے میں نے گڑیا کی اس شادی پر سیکھے، ایک ہی دفعہ سن کے مجھے یاد ہو گئے تھے۔ اسی دوران میں ایک دن میں گھر آئی تو ابا جی گھر آئے ہوئے تھے۔ وہ دادی ماں اور پھوپھیوں سے کسی کی ڈیتھ کی بات کر رہے تھے۔ سب لوگ بہت افسردہ تھے، لیکن مجھے دیکھ کر سب خاموش اور نارمل ہو گئے اور مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میں بڑی پریشان ہوئی۔
لیکن کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ اگلے دن اسکول میں پریشان حال، گمسم اور خاموش بیٹھی رہی، کوئی شرارت وغیرہ نہیں کی۔ میری سہیلیوں نے پوچھا تو میں نے بتایا کہ میری امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، لیکن گھر والے مجھے کچھ بتا نہیں رہے ہیں۔ دوستوں نے فوراً مس واؤ کو بتایا۔ وہ اتنی مہربان اور شفیق تھیں کہ مجھے اور میری دوستوں کو لے کر فوراً ہمارے گھر آ گئیں۔ میری پھوپھیوں کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ پھوپھیاں بہت پریشان ہوئیں، میری بلائیں لینے لگیں، صدقے واری گئیں، بہت پیار کیا اور بتایا کہ تمہاری امی بالکل ٹھیک ہے، تمہاری ایک بہن پیدا ہوئی تھی، وہ زندہ نہیں بچی، امی تمہاری بالکل ٹھیک ہے۔ مس واؤ نے شکر کا کلمہ ادا کیا اور مجھے پھوپھیوں کے حوالے کر کے واپس چلی گئیں۔ شام کو جب تایا جی گھر آئے تو ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ انہوں نے بھی بہت پیار کیا اور تسلی دی، لیکن اگلے ہی دن مجھے سرگودا لے کر گئے تاکہ میں اپنی ماں سے مل لوں اور مجھے تسلی ہو کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ میں سرگودا گئی، ماں سے ملی، انہوں نے گلے لگایا اور پیار کیا اور ساتھ ہنستے ہوئے گلہ بھی کیا کہ میں نے ان کے مرنے کی خبر اتنے صبر سے سن لی اور ذکر بھی جا کے سہیلیوں سے کیا، کسی کو بتایا تک نہیں۔ اس وقت تک میرے اندر شاید دکھ کو برداشت کرنے کا حوصلہ کافی آ چکا تھا، اپنے بھائی کی ڈیتھ کی وجہ سے اور پھر ماں باپ کے بغیر رہنے کی وجہ سے شاید۔ مجھے یاد ہے کہ جمعرات کو جب کبھی میرے والدین اور بھائی مجھ سے ملنے کے لیے آتے تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہتا۔ گرمیوں میں ہم لوگ برآمدے یا صحن میں سوتے تھے چارپائیاں بچھا کر۔ گھر جس جگہ پر تھا وہ زیادہ گنجان آباد اور بارونق نہیں تھا۔ رات کو جب بھی کوئی گاڑی گزرتی تو دور سے اس کی لائٹ اور آواز کا پتہ چل جاتا تھا۔ جمعرات کو، جمعہ سے پہلے والی رات، میرے لیے ایک امتحان ہوتی تھی۔ ہر گزرنے والی گاڑی پر گمان ہوتا تھا کہ یہ ہماری وین ہے اور میرے والدین مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ کبھی کبھار تو واقعی گاڑی کا انجن ہمارے دروازے کے سامنے آ کر بند ہو جاتا اور امی ابو بھائی کے ساتھ آن موجود ہوتے، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہتا۔ لیکن اکثر گاڑیوں کی روشنیاں دیوار سے پار ہو کر شیریں کے درخت کے درمیان سے گزر کر آگے نکل جاتی اور میرا دل بیٹھ جاتا۔ پھر کسی نئی گاڑی کی روشنی سے نئی امید جاگتی، لیکن پھر وہ گاڑی بھی آگے نکل جاتی۔ ایک 7 سال کی بچی کے دل کی حالت کا اندازہ شاید آپ لوگ بھی لگا سکتے ہیں۔ خیر، جب اماں اور ابا آتے تو میرے لیے خاص طور پر 2 چیزیں ضرور لے کر آتے۔ میرے دماغ کی طاقت کے لیے 5 کلو بادام اور دل کے لیے شربت فولاد کی بڑی بڑی بوتلیں۔ ہر روز میں اور میری چھوٹی پھپھو ان باداموں کو توڑ کر کھاتے اور پھپھو بھی میرے ساتھ مل کر شربت فولاد پیتی تھیں۔ کہتی تھیں کہ میں بھی تو اپنے بابا جی کی اتنی ہی لاڈلی ہوں جتنی تم ہو۔ پھپھو کے ساتھ پیار بھی آف کورس بہت تھا، لیکن ہلکی پھلکی لڑائیاں بھی چلتی رہتی تھی۔ چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ بھی لاڈلی تھیں اور اکلوتی ہونے کی وجہ سے میں بھی۔ میں آج بھی فون پر بات کرتے ہوئے ان کو چھیڑتی ہوں، لیکن وہ آگے سے صدقے واری ہی جاتی ہیں۔ درمیانی پھپھو باقاعدگی سے مجھے میتھس کرواتی تھیں اور تختی بھی لکھواتی تھیں۔ یہاں پر اماں کی طرح بچ کر نکلنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ بڑی پھپھو تو مجھے پکارتی ہی ایسے تھیں، شیلے، میرے میٹھے، میرے پیارے۔ ایک دن میں نے ان کو ٹانگوں سے پکڑ کر پورے برآمدے میں گھسیٹ گھسیٹ کر چکر لگائے، لیکن وہ صرف مجھے یہ کہتی رہیں، شیلے میرے میٹھے نہ کرو۔ میں کہاں باز آنے والی تھی، پورے برآمدے میں انہیں اچھی طرح گھمایا۔ میری بہت ہی محبت کرنے والی، صابر، شاکر، پرہیزگار، عبادت گزار اور متانت سے بھرپور پھپھو، لیکن عمر شاید زیادہ لکھوا کر نہیں آئی تھیں۔ 1985 میں میرے سرگودا واپس آنے کے کچھ ہی عرصہ کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، آمین۔
اسی زمانے میں ابا جی نے مجھے شعبدہ بازی، علم نجوم اور ڈیل کارنیگی کی نفسیات کی کتاب کا اردو ترجمہ جیسی کتابیں لا کر دیں۔ ان کتابوں کو پڑھنے کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ جادو ٹونے میجک وغیرہ سے میں کبھی امپریس نہیں ہوئی۔ شعبدہ بازی والی کتاب میں بے شمار ٹرکس تھے، جن میں سے تاش کے پتوں والے 1-2 ٹرکس تو شاید مجھے آج بھی آتے ہیں۔ علم نجوم کی کتاب مجھے زیادہ تو سمجھ میں نہیں آئی اس وقت، لیکن ستاروں اور برجوں کے متعلق ابتدائی معلومات میری کافی بہتر ہو گئی تھیں۔ اور ڈیل کارنیگی کی کتاب سے تو میں نے بنیادی نفسیات کے اصول سیکھے۔ تیسری اور چوتھی کلاس کے بچے کے حوالے سے یہ معلومات عمر سے کافی بڑی تھیں۔ پھوپھوؤں نے تھوڑا اعتراض بھی کیا، لیکن جب میرے ابا جی ہی ایسی کتابیں لا کر دے رہے تھے تو وہ کیا کر سکتی تھیں؟ تایا جی تو پہلے ہی بہت روشن خیال تھے، بلکہ ایک دن دادی ماں مجھ سے کہنے لگیں کہ بیٹا تم کبھی ناول مت پڑھنا، تمہارے تایا ابو کا بیڑا غرق انہی ناولوں نے کیا ہے۔ یہ میرا ناول سے پہلا تعارف تھا۔ خیر اس زمانے میں مجھے کوئی ناول پڑھنے کا اتفاق بھی نہیں ہوا، لیکن سائیکالوجی، ایسٹرولوجی اور میجک کی اولین کتابیں میں پڑھ چکی تھی۔ انہی دنوں ایک دن ابا جی نے علم جعفر میں استعمال ہونے والے حروف ابجد بھی لکھ کر دیے اور ان کو یاد کرنے کا بھی کہا، جو میں نے ازبر یاد کر لیے۔ آپ کو بھی سناؤں؟ ابجد، حوض، حتی، کلمن، صافس، کرشت، سخص، ززگ۔ یہ کیا ہیں اور کیسے استعمال ہوتے ہیں؟ انشاءاللہ اکالٹ سائنسز والی سیریز میں جب علم جعفر آئے گا تو ضرور بتاؤں گی۔ انفارچونیٹلی اکالٹ سیریز شروع نہیں ہو سکی، لیکن آغاز اس کا انشاءاللہ میں علم جعفر سے ہی کروں گی۔ میرا پلان ہے کہ ہفتے کو اکالٹ کے لیے مختص کر دوں۔ خیر واپس چلتے ہیں 1984 میں، جب ہمارا فائنل رزلٹ آیا تیسری کلاس کا۔ 31 مارچ 1984۔ میری دوست الف یہ فرسٹ، میں سیکنڈ اور الف ہے یعنی کہ شعاع نور تھرڈ تھی۔ میں نے تو خیر زندگی میں پہلی بار کوئی پوزیشن لی تھی۔ میری پھوپھیوں، میری سہیلی باجی ککو اور مس واؤ کی مجھ پر کی گئی محنت رنگ لائی تھی، لیکن شعاع نور بہت غصے میں تھی۔ میں نے نہ صرف اس سے اس کی سہیلی الف یہ چھین لی تھی، بلکہ اس کو اس کی دوسری پوزیشن سے بھی محروم کر دیا تھا۔ مجھے آج بھی اس کی بڑی بڑی خوبصورت اور روشن آنکھیں یاد ہیں، غصے سے پھولے ہوئے اس کے نتنے اور لال ٹماٹر چہرہ۔ She was too cute to be true۔ میں نے اس کو تسلی دی کہ یار کوئی بات نہیں، اگلی بار آپ سیکنڈ بلکہ فرسٹ ہی آ جانا، ہم سب دوست ہی تو ہیں، کیا فرق پڑتا ہے۔ اصل مقابلہ تو لڑکوں کے ساتھ تھا۔ وہ کمینہ سلیمان اس دن اپنا سا منہ لے کر رہ گیا تھا۔ تینوں پوزیشنز لڑکیوں کی تھیں۔ وہ کیا لمحہ تھا جب رزلٹ اناؤنس ہوا۔ اول الف یہ، دوم شہلا گوندل، سوم الف ہے یعنی کہ شعاع نور۔ 1 اپریل 1984 سے ہم لوگ چوتھی جماعت کے اسٹوڈنٹس تھے۔ اس کلاس میں کیا ہوا، شعاع نور سے دوستی کتنی ہوئی اور کیسی ہوئی، یہ سب کچھ جاننے کے لیے اگلے اتوار تک کا انتظار کیجیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا، پرانے دوستوں کو یاد رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں مت بھولیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا۔ اللہ حافظ۔